الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی ہدایات کے ذریعے سے ایک حوصلہ مند قوم اور دنیا کے حالات کے اتار چڑھاؤ میں ثابت قدم رہ جانے والی قوم بن کر جینے کا سلیقہ عنایت فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو جب معانی اور مطالب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے تو اس کے مرکزی جو نکات ان میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ اس کے ساتھ قرآن پاک دنیا کی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ یہ دنیا ایک سنگھرش کی جگہ ہے، یہ امن اور امان کی جگہ نہیں ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان لوگوں کی جو اس دنیا میں امن مانگتے ہیں۔ دنیا امن کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو مصائب، مشکلات، حالات یہ آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ جس طرح موسم بدلتے رہتے ہیں اسی طرح یہاں حالات بدلتے رہتے ہیں۔ یہاں باطل اور حق کے درمیان بھی ایک سنگھرش جاری رہتا ہے۔ اللہ عز و جل باقاعدہ خود اس کو واچ کرتے ہیں۔ جنگیں چلتی ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی باطل کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی حق کا غلبہ ہوتا ہے۔ باطل حق کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ایک حد تک اسے قدرت اور قوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی دانست میں اور اپنی سمجھ میں حق کو بالکل مٹا دے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ پھر ہمارا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمارا وعدہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین۔ ایک حد تک باطل کو ہم موقع دیتے ہیں غالب آنے کا، اور حق کو اور حق والوں کو کچلنے کا، مٹانے کا، ستانے کا، ظلم ڈھانے کا، لیکن آخر کار نجات ہمارے رسولوں کی ہوتی ہے، نجات ہم دیتے ہیں۔ انا لننصر رسلنا، ہم نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی، والذین آمنوا معہ، اور جو پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں ان کی نصرت کرتے ہیں۔ ایک اخیر میں حقا علینا ننجی المؤمنین، یہ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، رسولوں کے پیغام پر ایمان لانے والوں کو نجات دلا دیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہم وہ نجات دیتے ہیں، لیکن یہ سنگھرش اس دنیا میں جاری رہے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ بولہب کا شرارہ مصطفی چراغ سے ہمیشہ نبرد آزما رہا ہے، جنگ جاری رہی ہے اور یہ جنگ چلتی رہے گی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ عز و جل نے یہ دنیا کی فطرت میں بھر دیا ہے کہ یہاں یہ غلبے کا مقابلہ جاری رہے گا۔ تو یہ دنیا امن کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا سنگھرش کی جگہ ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں بھی سنگھرش کرتا ہے، قومیں اپنی زندگی میں بھی سنگھرش کرتی ہیں، خاندان بھی محنت کرتے ہیں، مقابلے میں اترتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ یہ دنیا کی فطرت ہے
کہ یہاں اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں، یہاں امن نہیں ہے، یہاں سکون نہیں ہے، یہاں ٹھہراؤ نہیں ہے کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ مالدار رہے، جو عہدیدار ہے وہ ہمیشہ عہدیدار رہے، جو صحت مند ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہے، جو باوقار اور عزت دار ہے وہ ہمیشہ عزت دار رہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو عزت دار ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ ذلیل اور خوار ہوتا ہے، اس کا خاندان ذلیل ہوتا ہے، اس کو گرایا جاتا ہے۔ کتنے ہی تخت حکومت پر بیٹھنے والے آج جیلوں میں ہیں، کتنے وہ ہیں جن کو کچل کچل کر قبرستان پہنچا دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی گئی۔ یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہتی ہے، یہ دنیا ایسے ہی۔ ہاں، اس دنیا میں جینے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اس دنیا پر جینے والوں پر لازم ہے کہ وہ رسولوں کی اطاعت کریں، رسالت کو مانیں، تسلیم کریں کہ اللہ اپنے بندوں کو پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑ دیں گے۔ ان کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اپنی کتابیں بھیجی ہیں، اپنی شریعت بھیجی ہے، اور اس کے فرشتے دن رات تمہاری حفاظت بھی کر رہے ہیں، تمہاری خدمت بھی کر رہے ہیں، اور تمہارے اعمال کو لکھ بھی رہے ہیں، اور ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور تمہارے نیک اعمال کو اوپر بھی پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس دنیا میں جاری ہے اور جاری رہے گا۔ آخرت پر ایمان لاؤ، ایک دن آنے والا ہے جس دن سب کا حساب اور کتاب ہوگا۔ دنیا میں تو سنگھرش جاری رہتا ہی ہے، اور پھر اس کشتی کا اور اس مقابلے کا اور اس سنگھرش کا ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ کے یہاں حساب لیا جائے گا، ایک ایک پل کا حساب دیا جائے گا۔ جو نعمتیں بھی اللہ عز و جل نے عطا فرما دی ہیں، جب حکومت بجلی کا حساب لیتی ہے، پانی کا حساب لیتی ہے، میٹر لگاتی ہے، اللہ عز و جل نے زندگی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، دولت عطا فرمائی ہے، اولاد عطا فرمائی ہے۔ جو نعمتیں اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہیں، سب کا میٹر لگا ہوا ہے، اس سب کا آخر میں ایک دن حساب دینا ہوگا۔ یہ عقیدہ قرآن کریم دیتا ہے اور صاف اعلان کر دیتا ہے کہ یہ سنگھرش کے درمیان ہونے والی تکلیفیں کل قیامت میں تمہارے لیے اجر کا باعث ہوں گی، لیکن ان تکلیفوں سے نجات نہ اہل کفر کو ہے نہ اہل ایمان کو ہے۔ یہ دنیا سنگھرش کی ہے، یہاں تو سنگھرش جاری رہے گا۔ اللہ عز و جل اس دنیا کے اسی نشیب و فراز سے ہمیں مومنانہ اعمال کے ساتھ گزر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔